چند ایک نے مجھے رپلائی بھی کیا لیکن اس کے ساتھ آگے بات نہ بڑھ سکی۔ ایک روز میں نے اردو فنڈا پر لاہور میں لائیو گپا گپ پرفارمنس کے حوالے سے ایک کہانی پڑھی تو میرے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ میں یہ شو دیکھوں، جس کے لیے میں نے اس کہانی کے رائٹر کو ای میل کی، جس میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، جس کا مجھے 2 روز بعد جواب موصول ہوا، جس میں کہانی کے مصنف شاکر محمود نے بتایا کہ ان کا شو آرگنائزر کے ساتھ براہ راست رابطہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک دوست کے ریفرنس سے وہاں گئے تھے اور اگلا پروگرام مارچ یا اپریل میں ہوگا۔ جس کے بعد ان کے ساتھ 6 ریگولر میل کے ذریعے رابطہ ہوا اور اس دوران ان کی چند ایک تحریریں بھی میں نے پڑھیں اور میرے دل میں ان کے ساتھ ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ میں نے ایک روز ان کو میل کر کے ان سے ملنے کا کہا تو انہوں نے جواباً مجھے میل میں اپنا فون نمبر سینڈ کیا، جس پر میں نے فوراً ان کو کال کی اور ان سے ملنے کے لیے کہا، جس پر انہوں نے کہا کہ وہ کسی کام کے سلسلے میں اسلام آباد ہیں، لیکن 2-3 دن تک واپس آ کر پہلی فرصت میں ملیں گے۔ یہ اتوار کا دن تھا جب مجھے دن کے 12 بجے کے قریب شاکر صاحب کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ وہ ابھی فری ہیں اور ملنا چاہتے ہیں، جس پر میں نے ان سے کہا آج میری بیٹی کو اسکول سے چھٹی ہے اور گھر پر کچھ مہمان بھی آئے ہوئے ہیں، کل یا رات کا ٹائم رکھ لیں تو بہتر ہو جائے گا۔ خیر یہ بات طے ہو گئی کہ رات کو 10:30 بجے شاکر صاحب میرے گھر آئیں گے اور رات میرے پاس ہی ٹھہریں گے۔ رات کو کچھ 6 بجے قریب گھر کے تمام مہمان چلے گئے اور 7 بجے کے قریب میری بیٹی بھی سو گئی، جس کے بعد میں نے نہا کر فریش ہو گئی اور شاکر صاحب کا انتظار کرنے لگی۔ میں سوچ رہی تھی کہ جانے شاکر صاحب کیسے ہوں گے، پینٹ کوٹ میں ملبوس ایک باروب عمر رسیدہ شخص یا کوئی چلبلا نوجوان۔ خیر وہ وقت بھی آ گیا جب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں۔ 10:05 جب ڈور بیل بجی تو میں نے دروازہ کھولا تو دروازے کے سامنے سفید رنگ کی مہران گاڑی کھڑی تھی اور پاس ایک 30 سال کے قریب عمر کا ایک نوجوان جو بلو جینز اور وائٹ ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ دروازہ کھولنے پر کہنے لگا، آصف صاحب کا گھر یہی ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو اس نے کہا، میں شاکر، جس پر میں نے بڑا گیٹ کھول کر اس کی گاڑی اندر آنے کو کہا۔ اس نوجوان نے گاڑی اندر پارک کی اور گاڑی سے اتر کر ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے کہ گھر کا جائزہ لے رہا ہو۔ اس نوجوان کا قد 5 فٹ 10 انچ کے قریب تھا۔ سفید رنگ اور کلین شیو کیے ہوئے یہ نوجوان بہت بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ چہرے پر کمال کا اطمینان، تاثرات دیکھ کر نہیں لگتا تھا کہ یہ نوجوان سیکس کہانیاں لکھنے والا ہے۔ میں نے چند لمحے اس کو بغور جائزہ لیا اور پھر اس کو لے کر سیدھا اپنے کمرے میں لے گئی، جہاں ان کو بیڈ پر بیٹھنے کو کہا اور بلا جھجک ٹانگیں نیچے کیے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ٹھنڈا یا گرم؟ کہنے لگے ٹھنڈا۔ میں فوری طور پہ کچن میں گئی اور فریج سے کوک نکالی، 2 گلاس ٹرے میں رکھے اور کمرے میں آ گئی۔ گلاس میں کوک ڈالی اور ایک گلاس نوجوان کے ہاتھ میں تھمایا، دوسرا گلاس خود پکڑ لیا۔ یہ نوجوان چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے کر کوک پی رہا تھا اور جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ چند لمحے خاموش کے بعد نوجوان گویا ہوا، آپ ہیں پروین؟ جی، کیا حال چال ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ کہانی کا مزید حصہ سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔